بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی عبادت ہی ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اس کی عبادت ہمارے لیے اس کے عفو درگزر، فضل و کرم اور اس کی رحمت کے اصول کا ذریعہ اور اس کے عذاب سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ہمیں رب العالمین کی عبادت کی ترغیب ملتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اور پھر یہ عبادت کا سلسلہ کب تک رہنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ بدقسمتی سے آج ایک بڑی تعداد نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر فضولیات اور گناہوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کے اس اصل اور حقیقی مقصد کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ یعنی اے انسان تو اپنا دل میری عبادت اور اطاعت کے لیے خالی رکھ، ہاتھ کام میں اور دل رب کی یاد میں۔ فراغت دل کے یہی معنی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کاروبار نہ کر، خود بھی بھوکے مر اور بچوں کو بھی مار۔ دل کی دنیا دوسری ہے، اگر اس پر عمل نصیب ہوگا تو انشاءاللہ کمائی میں برکت، دل میں فراغت حاصل ہوگی۔ اور اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی تو کام اور فکر کرے گا زیادہ، ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں ہے۔ تو مالدار ہو کر بھی فقیر رہے گا۔ دل کا چین اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اس کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں تمام جہانوں کے رب کی عبادت دکھاوے اور واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے۔ ایسی عبادت کا پوری فائدہ ملاحظہ کیجیے۔ خالص اللہ پاک کے لیے اس کی عبادت کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میرے ارادے کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ عبادت سے میرا مقصد تیری یاد اور تیری رضا تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ قرآن و حدیث پر نظر رکھنے اور عمل کرنے والوں کی عبادت کے تو انداز ہی نرالے اور جدا ہوتے ہیں۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ضرورت کی حد تک کمانے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ علم دین سیکھنا سکھانا، کثرت سے نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا اور رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق عبادت، آپ نے مسلسل 30 سال نفلی روزے رکھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں ایک اور عید الفطر کے دن بھی ایک قرآن پاک ختم فرماتے۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق عبادت، آپ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پوری رات نیز جمعے کی ساری رات اور مہینے کی بقیہ راتوں میں سے ہر رات کا ایک مقرر کیا ہوا حصہ عبادت میں گزارتے اور صبح کے وقت بھی قرآن کریم کا ایک مقرر حصہ تلاوت کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق عبادت، آپ روزانہ رات کو ایک اور رمضان المبارک میں بھی ہر رات تراویح میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے۔ پہلے یعنی اصول علم کے دنوں میں تو آپ رات کا 1/3 حصہ عبادت، 1/3 حصہ آرام، جبکہ 1 حصہ علم حاصل کرتے۔ بعد میں پھر آپ ساری رات ہی عبادت میں گزارتے اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق عبادت، آپ ہر دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے، نیز آپ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل تلاوت کرتے اور یوں 7 راتوں میں بھی ایک قرآن پاک ختم فرماتے، نیز آپ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سو کر صبح تک نماز اور دعا میں مشغول رہتے۔ رات کے نوافل کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑتے، نیز ہر دن اور رات میں 300 رکعتیں نوافل ادا فرماتے۔ کسی مسئلے کی وجہ سے حق پر ڈٹے رہنے کے سبب جب آپ کو مسلسل 28 مہینے قید میں رکھا گیا، اس دوران آپ پر کوڑے برسائے گئے، تلوار کے ذریعے زخم لگائے گئے اور دیگر اذیتیں دی گئیں تو آپ بیمار اور کمزور پڑ گئے، مگر پھر بھی ہر دن اور رات میں 150 رکعتیں نوافل پڑھتے رہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت، شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بے وضو ہو جاتے تو اس وقت دوبارہ وضو کر کے 2 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیتے۔ میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے، قرآن و حدیث پر عمل کی نیت سے اور اپنے بزرگان دین کے طریقے کو اپناتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔